آج کی دنیا برکتوں سے خالی، آج کی دنیا روحانیت سے خالی، آج کی دنیا دل کے آہوزاری سے خالی ہے۔ دل میں اگر نور الہی ہو، دل میں اگر آہوزاری ہو، دل میں اگر حضوری اور انابت ہو تو انسان کا دل پربہار رہتا ہے، انسان کا دل نورانی رہتا ہے۔ اور اگر روحانیت نہ ہو، دل میں پاکیزگی نہ ہو، تقوی و طہارت نہ ہو، ورع اور پرہیزگاری نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو ایسا دل ویران دل کہلاتا ہے، ایسا دل اجڑا ہوا دل کہلاتا ہے۔ جب دل اجڑتا ہے تو بے برکتی آتی ہے، دل اجڑتا ہے تو برکت رخصت ہو جاتی ہے، زندگی سے برکت ختم، وقت سے برکت ختم، صحت میں برکت میں کمی، مال و زر کی برکت ختم، دولت و تجارت میں برکت کم، حتیٰ کہ علم کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دل اگر ویران ہوا، دل اگر اجڑ گیا، تو دلوں کے اجاڑ اور دلوں کے ویران ہونے سے ہر طرف سے برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ علم کی برکت ہو، مال کی برکت ہو، تجارت کی برکت ہو، عمل کی برکت ہو، وقت کی برکت ہو، زندگی کی برکت ہو، تمام برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں دلوں کی ویرانی پر اور دلوں کے اجڑنے پر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل ہونے کے سبب کو بیان فرما دیا کہ اگر برکت چاہیے تو برکت کے لیے بھی تمہیں دل کو آباد کرنا ہوگا، دل میں نورانیت کو لانا ہوگا، دل کے اجاڑ کو، دل کے ویرانے کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس برکت کی مکمل بار بار دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہیں، اور بار بار آپ نے برکت کی دعا سکھلائی بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں برکت کی دعا کی گئی۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ، آپ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اس میں برکت عطا کیجیے۔ اللہ، آپ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، چاہے روزی ہو، چاہے توفیق عمل ہو، چاہے زندگی ہو، چاہے صحت ہو، چاہے وقت ہو، چاہے معنوی ہو، چاہے مادی اور حصی ہو، اے اللہ، آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا کیجیے۔ اور اسی لیے کھانے کے موقع پر پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کی برکتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ کھانا شکم سیری کے ساتھ ہو، لیکن وہ کھانا ہمارے جسم کے لیے بابرکت نہ ہو، وہ کھانا ہماری روح میں تازگی کا ذریعہ نہ بنے، وہ کھانا ہمارے لیے نور کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے برکت کے ساتھ دعا کھانے کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح اگر انسان کے سامنے کوئی پھل آئے، نیا پھل آئے، اللہم بارک لنا فی اثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرمائیے۔ تو برکت کی دعا کھانے پینے سے متعلق،
پھلوں سے متعلق، دودھ سے متعلق اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ دودھ میں برکت عطا فرما بلکہ مزید اس میں اضافہ عطا فرما۔ اسی طرح نکاح کے موقع پہ کہا گیا بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ تعالیٰ تجھے تم دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح انسان جب کسی شہر میں جاتا ہے، کسی شہر میں اترتا ہے، رہنے کا ارادہ کرتا ہے، کہا گیا رب انزلنی منزلا مبارکہ، اے اللہ ہمیں ایک ایسا ٹھکانہ عطا فرمائیے جو کہ بابرکت ہو۔ اسی طرح ایک دعا آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان برکت کی دعا پڑھے یومیہ 25 مرتبہ موت آ جائے، اس برکت کی دعا کے صلے اللہ اسے شہادت عطا کرتے ہیں۔ اللہم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت۔ اندازہ لگائیں کہ انسان کی زندگی میں برکت کے کیا کیا فوائد ہیں، برکت کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ جب انسان کے مال میں برکت آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، تجارت میں برکت آ جائے، صحت میں برکت آ جائے، وقت میں برکت آ جائے، زندگی اور عمر میں برکت آ جائے، تو ایک بڑا فائدہ کہ جہاں حصی طور پر، مادی طور پر یا معنوی طور پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اللہ رب العزت دلوں کے اندر ایک سکون، دلوں میں ایک استغنائیت کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ چیزوں میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے استغنائیت کی شان، استغنائیت کی صفت کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ بندے میں برکت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ تو برکت ہمارے سکون دل کا ذریعہ ہے، برکت طمانینت قلب کا ذریعہ ہے، برکت استغناء قلب کا ذریعہ ہے، برکت جود و سخا کا ذریعہ ہے، برکت شکر الہی کا ذریعہ ہے۔ اگر زندگی سے برکت نکل جائے تو زندگی بے کیف ہے، بے نور ہے، زندگی ویرانہ ہے، زندگی اجڑی ہوئی ہے۔ اگر زندگی سے زندگی سے برکت نکل جائے، آپ اندازہ لگائیں رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، اس پورے ایک سال میں دیکھیں کیا ہماری زندگی میں برکت، ہمارے عمل میں برکت، ہمارے اعمال، ہمارے کاروبار، ہمارے وقت، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ایسے ماحول کے باوجود دل ویران رہا، دل اجڑا ہوا رہا، ہر طرف ویرانی محسوس ہوتی رہی۔ اس کی وجہ کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل ویراں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جب دل گلستہ یعنی باغیچے کی طرح تھا تو پھر ہر چیز سے ایک بہار ٹپکتی تھی، ہر طرف کیف ہی کیف، ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی۔ لیکن جب دل ویران ہوا تو پورا عالم ہمیں جنگل کی طرح، کھنڈر کی طرح، ایک ویرانے کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، جہاں دل اجڑا بوجھا رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں اور اللہ رب العزت سے ہر جہت سے ہم برکت کو مانگیں۔ رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص برکت کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما۔ ذرا اپنے دل سے ہم پوچھیں، کیا ہم برکت کے محتاج نہیں؟ کیا برکت ہماری ضرورت نہیں؟ کیا برکت ہمارے دل اور ہماری روح کی ایک ضرورت نہیں؟ تو پھر ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا اپنے حق میں کی ہوگی۔ اگر ہم نے اس کی دعا نہیں کی یا سرسری طور پہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت کی یا تو اہمیت نہیں، یا برکت سے ہمارے اندر غفلت ہے،
لہٰذا اس مہینے میں بطور خاص برکت کی دعا اللہ سے مانگیے، کیونکہ اس مہینے میں اگر برکت ہمیں ملتی ہے، آنے والے شعبان کے مہینے میں اگر برکت ملتی ہے، اس کا فائدہ ان دونوں مہینے کے ساتھ ساتھ رمضان میں ظاہر ہوگا کہ رمضان میں اللہ رب العزت صحت میں، قوت میں، ہمت میں، حوصلہ میں، بیداری میں، مجاہدہ میں، ریاضت میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، مراقبے میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ جب اس طرح رمضان کا مہینہ گزرے گا تو عارفین کا کہنا ہے کہ رمضان جس طرح سے گزرا، آنے والا سال بھی اسی طرح سے بہتر گزرے گا۔ گویا آنے والے سال کو بہتر سے بہتر گزارنا ہو، عالم آنے والے سال کو اگر عبادتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ اگر گزارنا ہو تو ابھی سے برکت کی دعا شروع کر دیجئے، تاکہ رجب کی برکتیں، شعبان کی برکتیں دلوں میں جمع ہو اور پھر رمضان میں ہمیں ہر طرح عبادت کرنے کا موقع ملے، جس کے نتیجے میں آنے والا سال بہتر سے بہتر بن سکے۔